اللہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں ہزاروں بار آیا ہے۔ جتنا یہ لفظ بظاہر آسان لگتا ہے، اتنا ہی غیر عرب کے لیے اسے صحیح ادا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حروف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کی صورت نقل ہوتی ہے، آواز نہیں۔ اسی لیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ میں حروف کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے بولنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو اس میں اللہ 4 حروف پر مشتمل ہے: الف، لام، لام، ہا۔ اور یہ یہاں لام پر جو چھوٹا سا نشان ہے، یہ اس الف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لکھا نہیں جاتا لیکن موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا شروع میں الف ہے اور اس کے بعد لام موٹا ادا کیا جائے گا، اور دوسرے لام کے اوپر جو چھوٹا الف ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور الف موجود ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ، اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی آیت کے درمیان آتا ہے تو اس کا تلفظ کیسے ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے پہلے زبر، پیش یا سکون ہو تو ہم اسے مکمل طور پر موٹا ادا کریں گے، جیسا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا فأولئک یتوب اللہ علیہم۔ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کے شروع میں جو الف ہے اس پر ایک خاص نشان ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اگر ہم مسلسل تلاوت کرتے رہیں تو ہم اس الف کو ادا نہیں کرتے، جیسے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو یہاں ہم نے پڑھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نہ کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ غلط ہوگا۔ لیکن اگر ہم تلاوت کا آغاز اس میں اللہ سے کریں تو اس وقت الف کو پڑھیں گے، جیسے اللہ کان عفوا غفورا۔ اب اگر اس میں اللہ سے پہلے زیر یا تنوین ہو تو لام کو باریک ادا کریں گے، جیسے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ با کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کہا باللہ، اور اسی طرح دال کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کہا من عند اللہ۔ اب تنوین کی مثال دیکھیے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تو یہاں دیکھیے قومن پر تنوین ہے اور اس کے بعد اس میں اللہ آئے تو اس میں اللہ باریک ادا کیا جائے گا، جیسے کہ قومن اللہ۔ اور اسی طرح اس میں اللہ جب تنوین ضمہ کے بعد آیا تو ہم نے اس کو باریک ادا کیا۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس میں اللہ پر رک جائیں، وقف کریں، تو اس کا تلفظ واپس اصل پر چلا جاتا ہے، جیسے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ اب یہاں ہم نے اللہ کے لام کو مکمل طور پر موٹا ادا کیا ہے کیونکہ ہم نے احد پر وقف کر دیا تھا۔ اسی اصول کا اطلاق لفظ للہ پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لام ایسا لام جس کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد اللہ کا مجموعہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمد للہ، نہ کہ للہ۔ تو یاد رکھیے اس میں اللہ کا لام ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا، سوائے اس وقت کے کہ جب اس میں اللہ سے پہلے زیر یا تنوین ہو۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سیکھ سکیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔